کہ ہر چیز کے اندر یہ دو ہی چیز پائی جاتی ہے، اور یہی دو الفاظ جو ہے وہ اصل اس نماز کی قبولیت کی شرط ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ کی نماز کیا ہے؟ اس سے بڑی نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نماز کے اوپر بھی کیا ہے؟ استغفار ہے، یا اللہ معاف فرما دی۔ تو آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں، اس باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا دیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیں بہت آسان کر کے چیزیں بتا دی۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم کریں گے بہت کم، لیکن اس کا رزلٹ بہت زیادہ۔ اس کے اندر سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ یہ امت میں پیدا ہونا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بہت کم کام کرنا ہے، لیکن ہمارے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ پہلے زمانوں میں 800 ہزار سال کی عمریں ہوتی تھیں، آج کی عمریں اتنی نہیں ہیں، لیکن یہی 70-80 سال کے اندر جو میکسیمم اس کو عمر ملی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو 800 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ ہے بہت مختصر سا کام، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طرح اسی ہر چیز کے اوپر ہم جیسے کمزوروں کے لیے، جو اس امتی کے نشانی کمزوری ہے، کیونکہ آخری وقت کے امتی ہیں ہم صرف کمزور ہیں۔ اس کی مثال دینے والوں نے خوب کہی کہ ایمان کا جو اصل وقت ہے، جسے ہم جوانی کہتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن اب اس کے بعد جو بعد میں جو زمانہ آ رہا ہے، وہ جیسے جوانی کے بعد انسان آتا ہے ادھیڑ عمر میں، اور ادھیڑ کے بعد جو آتا ہے وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی کو اگر کوئی کام کرنا چاہے، کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بوڑھا ہے۔ اگر اس نے کر بھی لیا، جیسے کہا جائے کہ صاحب یہ 50 کلو کی بوری ہے، اٹھا کے گاڑی میں رکھ دو، یا چلو 20 کلو لے لو، تو اگر اس بوڑھے نے 20 کلو اٹھا کے رکھ دیا تو ہو سکتا ہے ظاہر میں تو رکھ دیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی کمر میں یا خدا نہ کرے وہ راستے میں پھسل جائے گا۔ لیکن اگر یہی بات جوانی میں کوئی کرے تو بہت آسان ہے بھائی، 10 بوری رکھ دوں گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جوانی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایمان کی جوانی تھی، جو نبی کی دور کی تھی۔ آج کل کی دور کی جو ایمان ہے وہ ضعیف ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا، اگر کر بھی لے تو میں نے کہا نا، اس کے اثر کیا پڑتا ہے؟ اس کا اثر ایسے ہی پڑتا ہے کہ وہ پھر دوسری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، سب سے پہلے اس کمزوری کو سمجھنا ہے، یار ہم کمزور ہیں۔ اب اس کمزوری کو سمجھ کر یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بزرگوں نے نسخے بتائے ہیں جس پہ ہم عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ثمرات جو پچھلے سال کے پچھلے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو ہمارے پیغمبر تھے وہ دعا کرتے تھے، اللہ سے کہتے یا اللہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرما دیجیے۔ پیغمبر دعا کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں ان نبی کی امت میں پیدا فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فیسلیٹ بہت زیادہ ہے، فیسیلیٹڈ بہت ہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر اللہ بے تحاشا دینے کو تیار ہو۔ صحابہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو کہا گیا علیہ وسلم فرشتوں کا۔ تو فرشتوں کا نبی نے کہا فرشتوں کی ایمان، فرشتے تو عرش دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم سب وہ دیکھ رہے ہیں، تو ایمان تو بالغیب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیغمبر کا، پیغمبر کا ایمان بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس جب فرشتے آ رہے ہیں، پیغمبر کے پاس اللہ سے کلام ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں پیغمبر کر رہے ہیں، یہ کوئی بڑی ایمان کی درجہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تمہارا درجہ بھی اتنا بڑا، کیونکہ تمہارے سامنے ایک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے سامنے وہی آ رہی ہے، تو یہ کوئی بڑے ایمان کی چیز تو نہیں ہے۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ جو ہے کیا ہوگا، وہ لوگ ان کا ایمان بڑا ہوگا۔ اس وقت ایمان کا رکھنا ہی ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ۔ اور اس وقت جو آج کا دور ہے، اس جوانی کے ایمان میں اگر تم 10 میں سے ایک ارکان چھوڑ دو تو اللہ تم سے پرسش کرے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں چھوڑ دیا، اور اس وقت وہ 10 میں سے 9 چھوڑ دیں گے، ایک پہ عمل کریں گے تو اللہ ان سے پرسش نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آسانیاں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، اور واقعی میں ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔
جو کسی امت کو نہیں دی گئی، کسی انسان کو نہیں دی گئی، جس کے اندر میں بار بار کہتا ہوں یہ صرف گرم پانی اور ٹھنڈا پانی ہی دیکھ لو، یہ پانیوں کا جو ہے ہمارے باتھ روموں میں اور ہمارے گھر کے اندر آنا ہی دیکھ لو، ہے کیا آسانی. پہلے پانی کے لیے لوگ دور دور جاتے تھے، پانی کے لوگ ترستے تھے، اتنی آسانی نہیں تھی جو آج کی آسانیاں ہیں. اسی طرح ہر چیز میں دیکھو، سفر میں دیکھ لو تو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جہاز دیے ہیں. پہلے کے سفر ہی اتنے مشکل تھے، وہ ہر چیز میں آسانیاں دی ہیں. تو کتنا شکر ادا کرنے کا مقام ہے. یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. لیکن ایک بات جو ہے اس آسانیوں کے ساتھ جو نبی نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب ان کو آسانیاں مل جائیں گی تو یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے. اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایمان کا رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ. تو آپ سب سے ہی درخواست ہے کہ بھائی سب سے پہلے شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. سب اس سے بڑا آپ نے احسان کیا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا کیا. آپ نے اس سے بڑا احسان کیا کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس 73 فرقوں میں سے ایک اہل حق میں پیدا کیا. اور اس سے بڑا احسان کیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا دیا. یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتا ہے. اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو بار بار دل و دماغ میں غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی جو بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں. صرف جسم ہی لے لو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ علامہ الحفیظ اس کے الفاظ نہیں ملتے. لیکن غور تو کرو اس بات پہ، انسان سوچے تو کہ جس مالک نے ہمیں بنایا وہ ہمیں لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، اندھا بھی بنا سکتا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے ہمیں کتنا بہترین بنایا. ہر چیز کے اندر بڑی نفاست ڈالی، شکل، صورت، وضع، قطع، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس پہ شکر ادا کرنا. یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے فضل فرمایا، اتنا بڑا فضل کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان باتوں پہ سوچو، فوکس کرو، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے جیسے تم یہ کرو گے ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ان نعمتوں کے اندر اور بھی نکھار پیدا ہوگا. وہ نعمتیں تم سوچ نہیں سکتے کہ نعمتوں کے اندر بھی نعمتیں ہیں. ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ تم احساس بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے خدا نہ کرے ایسا نہیں کیا، ہر چیز میں واویلا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے. یا اللہ تیرا احسان ہے. اور جب بھی کہا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی پریشانی آئے تم پہ تو میری پریشانیاں غور کرنا. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبتوں کو، کیونکہ یہ اللہ کا دنیا میں یہ ذریعہ ہے. اللہ انہی کے ذریعے انسان کی ترقی ہوتی ہے. دنیا کے اندر جیسے ہوتی ہے، پہلی کلاس پاس کرے گا دوسری کلاس میں جاؤ گے، جو پہلی پاس نہیں کرے گا دوسری میں کیسے جائے گا؟ دوسری کا مطلب کیا ہے کہ بھائی پہلی سے زیادہ سخت ہوگی. اسی طرح انسان کی آگے بڑھتے چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے دنیا کے اندر اس کی کوئی پوزیشن بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم اس چیز جسے ہم دین کہتے ہیں، تو دین کے اندر بھی آزمائشیں ہیں. بغیر آزمائش کے اگر کسی کے ساتھ دنیا کے اندر اگر وہ کسی کو امتحان نہیں دے رہا تو آپ یقین کریں جہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ کسی ذلت کی نوکری میں مبتلا ہو گیا. لیکن اگر اس نے اس دنیا کے امتحانات دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو عزت کی نوکری عطا فرما دیتا ہے یا عزت کا کوئی مقام عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے لیے امتحان شرط ہے. تو ہم اور آپ بھی اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں. لیکن اس امتحان کو بار بار عرض کر رہا ہوں دینا بہت مشکل کام ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں دیکھیں ہمیں انسان بنایا ہے، ہم انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ انسان جو ہے بڑا کمزور ہے. ہماری کمزوری تو اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر شیطان اتنا طاقتور کہ اللہ کے بعد جو طاقت دی گئی ہے وہ شیطان کو دی گئی ہے، جو علم ہے وہ شیطان کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور اس سے بھی ایک خطرناک چیز ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس ایسی خطرناک ہے علامہ الحفیظ، اور نفس کے اگینسٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہے وہ شرک رکھا ہے. دیکھیں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ نفس کے اگینسٹ میں جو گناہ ہے وہ شرک ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں
یہ بات ڈالی گئی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے، بہت ساری چیز چاہتا ہے، تو چاہت تو اللہ کی ہے، بندہ کی چاہتی ایک طرف اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے، ایک طرف بندہ ہے جو بندہ جو چاہتا ہے، تو نفس کے اندر چاہت رکھی ہے، اور یہ چاہت کیا ہے بھائی؟ اللہ چاہے گا تو پورا ہوگا، یا تم چاہو گے تو پورا ہوگا؟ اللہ چاہے گا تو پورا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تم عزت چاہتے ہو، اللہ بھی عزت چاہتا ہے، لیکن تمہاری عزت تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کی ہے، تم نے اس کو شریک کیا۔ اسی طرح میں بار بار ہر چیز جو تم چاہتے ہو، جو تمہارے اندر بلٹڈ ہے، وہی چیزیں اللہ کے اندر بھی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ سب چیزیں تمہیں دی، اب تم ان چیز کو ترک کر کے ہماری طرف آؤ، اور نہ صرف آؤ بلکہ ہم آزمائیں گے کہ تم نے یہ عمل کیا یہ صحیح بھی تھا یا نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنا خطرناک معاملات ہیں، کون بچے گا؟ مجھے بتا دو کون کر سکتا ہے شیطان سے مقابلہ؟ کون کر سکتا ہے اپنے نفس سے مقابلہ؟ ہے بھائی، کیسے کرو گے؟ کون دے سکتا ہے اللہ کے امتحان؟ ہم تو دنیا کے امتحانات میں گھبرا جاتے ہیں، بھوک اڑ جاتی ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی، کیا ہے بھائی؟ امتحان ہے کل۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ امتحان تو ہے ہی خطرناک، وہ بھی اللہ لے، تو آپ بتاؤ کیا معاملہ ہوگا؟ تو بہرحال یہ ساری سینیریو میں آپ کو دکھانے کے بعد میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آسانیاں رکھی ہیں۔ وہ آسانی کیا ہے بھائی؟ یہی ہے کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک اسکالر گزرا ارسطو، وہ سوچتا ہوا رہا تھا کہ اگر فرض کیا جائے کہ آسمان کے کنارے پر کمان ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان کے کنارے سے جو ہے وہ بلاؤں کے تیر برسا رہا ہے دنیا میں، تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس سے بھی پوچھا صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ لیکن یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، سامنے سے ارسطو اس بات کو سوچ کر آ رہا تھا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہے، تو بڑا مسئلہ ہو نہیں سکتا حل۔ بہرحال دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت آ رہی ہے، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، یہ ان کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا بھی ان سے پوچھتا ہوں، یہ بتا سکتے ہیں شاید۔ تو بہرحال ان کے پاس گئے، حضرت آپ کا چہرہ اور وضاقتہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی اللہ کے مقرب بندے ہیں، مجھے ایک سوال ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان کے کنارے کو مان لیا جائے کمان، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے جو ہے وہ بلاؤں کے تیر برسائے، تو بچنے کا راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں مشکل ہے، ناممکن ہے، آپ کہہ رہے ہیں آسان ہے۔ کہ ہاں بھائی، جو تیر چلا ہے اس کے بغل میں آ جاؤ، تو تیر تو سامنے چلے گا، بغل میں تو نہیں چل سکتا۔ دیکھیے اللہ کا کوئی بغل تو نہیں ہے، اللہ کا بغل کیا ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو مان لو۔ جب تم اس کی باتوں کو مان لو گے، اس کی طرف آ جاؤ گے، تو پھر تو کوئی بلا تم پہ اثر نہیں کرے گی، کوئی تیر تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو بس یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سفر ہم نے یہاں سے یہاں تک کا سفر طے کرنا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، جس کو اللہ کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بتا چکا، آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے ہم اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ یہی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بار بار وہ بزرگوں کی، وہ اللہ والوں کی، وہ عارف باللہوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو بہت آسان ہے، آپ کریں گے پھر آپ کا کام نہیں ہے، پھر اللہ کا کام ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ختم، پھر اللہ کی ذمہ داری۔ ہر چیز کو الٹا کر دو، شیطان کو نیکی کی طرف لگا دو، اللہ کو جو ہے وہ اپنی طرف، اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ طریقہ آنا چاہیے نا کہ ہم اللہ کی طرف جائیں بلکہ اللہ ہمیں بلا لے۔